شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ سبح للہ تسبیح کرتی ہے اللہ کے لیے، پاکی بیان کرتی ہے اللہ کے لیے۔ ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے، آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جہاں دو صفات آ جائیں تو ایک تیسرا پیارا معنی پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ دو صفتیں اللہ تعالیٰ کی، عزیز غالب اور حکیم ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ غلبہ تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن پھر ان کے پاس حکمت نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ غلبہ ان کا ناکامی بدل جاتا ہے اور پھر وہ اپنی بوریا بستر گول کر کے وہاں سے ان کو جانا پڑتا ہے، کیوں؟ حکمت نہیں ہوتی۔ لیکن رب العالمین ایک ایسی ذات ہے کہ غلبہ کے بعد وہ حکمت سے کام لیتا ہے اور سارے معاملات اس کے ٹھیک رہتے ہیں۔ هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم، وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافروں کو ان کے گھروں سے پہلے حشر کے وقت نکالا۔ پہلے حشر، اس سے کیا مراد ہے؟ انشاءاللہ العزیز یہ آپ سنیں گے، لیکن پہلے یہ سن لیجئے کہ مدینے کے اطراف میں یہودیوں کے 3 مشہور قبیلے آباد تھے۔ تاریخ کے طلباء کو پتہ ہوگا، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینوقا۔ یہ عرب نہیں تھے، یہودی تھے، اور ان کو کیونکہ یہ معلوم تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے اور اس کی جو نشانیاں تھیں اس کے تحت یہ مدینے میں آ کے ٹھہر گئے کہ یہیں سے اس نبی کا ظہور ہوگا، تو وہ نبی کے انتظار میں تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ نبی تو ہماری نسل سے نہیں ہے، تو انکار کر دیا۔ تو یہ 3 قبیلے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب یہاں تشریف لائے تو آپ نے ان سے معاہدہ کیا، لیکن یہ لوگ در پردہ آپ کے خلاف سازشیں کرتے رہے اور کفار مکہ سے بھی مسلمانوں کے خلاف رابطہ رکھا، حتیٰ کہ ایک موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے ہوئے تھے کسی کام سے، تو بنو نذیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوپر سے ایک بھاری پتھر پھینکنے اور آپ کو قتل کرنے، مار ڈالنے کا ارادہ کر لیا تھا، یہ سازش تیار کی تھی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے آپ کو بروقت اطلاع دے دی، خبر دے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں سے اٹھ گئے اور واپس تشریف لے آئے، اور ان کی اس عہد شکنی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لشکر کشی کی، اور یہ چند دن اپنے قلعوں میں محصور رہے۔ بالآخر انہوں نے جان بخشی کی صورت میں جلا وطنی پر آمادگی کا اظہار کیا کہ ہمیں چھوڑ دیا جائے، ہماری جان بخش دی جائے اور ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ بنو نذیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا۔ اسے اول حشر کہتے ہیں، یہ ہے پہلی بار جمع۔ حشر کے معنی جمع، محشر اس لیے کہتے ہیں لوگ وہاں جمع کیے جائیں گے قیامت کے دن، تو اسے اول حشر، جیسے قرآن پاک میں اول الحشر اس سے تعبیر کیا ہے۔ یہ ان کی پہلی جلا وطنی تھی جو مدینے سے ہوئی، اور یہ یہاں سے نکل کر خیبر میں چلے گئے۔ خیبر
مدینے کے قریبی تھوڑا دور علاقہ تھا، وہاں مقیم ہو گئے، اور پھر وہاں سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں انہیں دوبارہ جلا وطن کیا اور شام کی طرف دھکیل دیا، جہاں کہتے کہ تمام انسانوں کا آخری حشر ہوگا۔ تو یہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر، پہلا جمع، پہلا حشر۔ ما ظننتم ان يخرجوا، ظننتم یہ مخاطب ہے، خطاب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کر رہا ہے کہ مسلمانوں تمہارا گمان بھی نہ تھا کہ یہ یہودی یہاں سے نکلیں گے، ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من اللہ، اور وہ خود بھی سمجھ رہے تھے، یعنی یہودی یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے۔ مانعتهم حصونهم، حصن کی جمع ہے حصون، یعنی ان کے قلعے اللہ سے بچا لیں گے۔ فأتاهم اللہ، فأتاهم اللہ، بعض لوگ یہاں جب قرآن پڑھتے ہیں تو فآتاهم اللہ پڑھتے ہیں، وہ غلط ہے۔ فأتاهم اللہ، الف کو کھینچیں گے نہیں، تا کو کھینچیں گے۔ فأتاهم اللہ من حیث لم يحتسبوا، پس ان پر اللہ کا عذاب ایسی جگہ سے آن پڑا کہ انہیں گمان بھی نہ تھا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو اجار رہے تھے۔ سنیں گے کیوں اجار رہے تھے۔ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کے ہاتھوں برباد کر رہے تھے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، پس اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو۔ یہ قلعے جس پر وہ گھمنڈ کرتے تھے انہوں نے بہت مضبوط تعمیر کیے ہوئے تھے، اور مسلمان بھی یہ سمجھتے تھے کہ اتنی آسانی سے انہیں فتح نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا محاصرہ کر لیا، جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہمارا محاصرہ ہوگا۔ اور جو رعب جس کا ذکر کیا ہے، اس رعب کی وجہ سے ایک رعب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ڈال دیا تھا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، ایک رعب جس کی وجہ سے وہ لوگ جلا وطنی پر آمادہ ہو گئے۔ ورنہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین اور دیگر لوگوں نے انہیں پیغامات بھیجے تھے، یہ مسلمانوں کے درمیان رہ کر ان سے رابطہ کیا ہوا تھا اور پیغامات بھیجے تھے کہ تم لوگ ڈٹے رہو، مسلمانوں کے سامنے مت جھکنا، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن اللہ نے رعب ڈال دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک خصوصیت یہ تھی کہ آپ نے فرمایا نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، کہ میری مدد کی گئی ہے رعب کے ساتھ۔ 1 مہینے کی مسافت تک دشمن خوف سے کانپنے لگ جاتا تھا، اس کا دل دہل جاتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک خاص بات عطا کی تھی۔ تو وہ لوگ مرعوب ہو گئے، سخت وحشت اور دہشت میں تھے، گھبراہٹ ان پر طاری ہو گئی، اور تمام اسباب کے باوجود، وسائل کے باوجود انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور صرف یہ شرط مسلمانوں سے منوائی کہ جتنا سامان وہ لاد سکتے ہیں لاد کر لے جائیں گے، انہیں لے جانے کی اجازت ہو، مسلمانوں نے اجازت دے دی۔ تو پھر کیا ہوا، وہی گھر جس قلعے کو، جس گھروں کے انہوں نے بڑے شوق سے بنایا تھا، مضبوط بنایا تھا، وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھ سے توڑنے لگے، اس کے شہتیر تک انہوں نے اکھاڑ ڈالے تاکہ وہ اپنے ساتھ لے جائیں۔ یخربون بیوتہم، خود ہی اپنے گھروں کو خراب کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور
جب انہیں یہ یقین ہو گیا کہ اب جلا وطنی ناگزیر ہے تو انہوں نے اپنے گھروں کو اندر سے برباد کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ مسلمانوں کے کام بھی نہ رہیں، اور انہوں نے اس شرط کا بھی فائدہ اٹھایا کہ جتنا سامان وہ لاد سکتے تھے اپنے اونٹوں پر لاد لیا اور اس کو رکھ کر چلے گئے۔ اور اید المؤمنین، مسلمانوں کے ہاتھوں سے کیا مطلب؟ باہر سے مسلمان ان کے گھروں کو برباد کر رہے تھے، ان پر حملے کر رہے تھے تاکہ ان پر گرفت آسان ہو جائے، اور جس کی وجہ سے پھر وہ مجبور ہوئے، گھٹنا ٹیک دیا اور شرط رکھ دی۔ اور اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا تھا۔ آگے سنتے ہیں، اے ایمان والو فاعتبروا یا اولی الابصار، دیکھو کہ اللہ رب العالمین قادر ہے، کس طرح ان کو مجبور کر دیا، اب یہاں سے نکل رہے ہیں۔ آگے فرماتا ہے وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، کہ اگر اللہ نے ان پر جلاوطنی مقدر نہ کر دیا ہوتا تو یقیناً انہیں دنیا ہی میں عذاب دیتا، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ کیوں تھا؟ اللہ تعالیٰ اس کا سبب بتا رہا ہے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو بھی اللہ کی مخالفت کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی سخت عذاب کرنے والا ہے۔ جو بھی کرے گا، عام بات کر دی ہے، یہودی ہو یا کوئی اور ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے سے بچا کے رکھے۔